السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ ملک کی آیات نمبر 3، 4 اور 5 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش خدمت ہے۔ یہ تفسیر نمونہ سے لی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق السبع السماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: الذین خلق السبع السماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ وہی جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا، تم خدائے رحمان کی مخلوق میں کوئی تصاد اور کسی قسم کا عیب نہیں دیکھو گے۔ پھر نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی شگاف یا خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر دوبارہ عالم ہستی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، انجام کار تیری نظر خلل و نقص کی جستجو میں ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوں گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے نچلے آسمان کو روشن چراغوں سے زینت دی ہے اور انہیں شیاطین کے لیے شہب تیر قرار دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب فراہم کیا ہے۔ اب ان آیتوں کی تفسیر۔ ہاں، وہ ہر چیز پر قادر اور ہر توبہ کرنے والے انسان کو بخشنے والا ہے۔ موت و حیات کے نظام کو بیان کرنے کے بعد عالم نظام کلی کو پیش کرتے ہوئے انسان کو مجموعہ عالم ہستی کے مطالعے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو اس عظیم آزمائش کے لیے آمادہ کرے۔ فرماتا ہے، وہی خدا جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا۔ الذی خلق السبع السماوات طباقا۔ 7 آسمانوں کے بارے میں تو ہم اس سے پہلے تھوڑی سی بحث سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 کی تفسیر میں بھی کر چکے ہیں۔ یہاں طباقہ کے بارے میں ہم کچھ اضافہ کرتے ہیں۔ اس تعبیر کی بنا پر 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر قرار پاتے ہیں، کیونکہ مطابقہ کا معنی اصل میں یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر قرار دیں۔ اب اگر ہم 7 آسمانوں کو منظومہ شمسی کے 7 کروں کی طرف شمار سمجھیں جو بغیر کسی آلے کے دیکھے جا سکتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا سورج کے ساتھ ایک معین فاصلہ ہے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ لیکن اگر ہم ان تمام ثوابت و سیار ستاروں کو جنہیں ہم دیکھتے ہیں پہلے آسمان کی جز شمار کر لیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالا تر مراحل میں کچھ دوسرے عوالم ہیں کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے کے اوپر قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے، تم خدائے رحمان کی مخلوق میں کوئی تضاد اور کسی قسم کا عیب نہیں دیکھو گے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ عالم ہستی اس ساری عظمت کے باوجود جو کچھ بھی ہے وہ نظم و نسق، استحکام و انسجام،
جچی تلی اور ٹھیک ٹھیک حساب شدہ ترکیبات اور دقیق قوانین ہیں۔ اگر اس عالم کے کسی گوشے میں بے نظمی واقع ہوتی ہے تو اسے نابود کر دیتی ہے۔ اس عجیب و غریب نظام سے لے کر جو ایک ایٹم کے ذرے اور الیکٹران اور پروٹون کے ذرات پر حاکم ہیں، کل منظومہ شمس اور دوسرے منظوموں اور کہکشانوں پر حاکم نظامات تک، سب کے سب دقیق قوانین کے زیر تسلط ہیں جو انہیں ایک خاص راستے پر چلا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر جگہ قانون و حساب ہے اور ہر جگہ ایک نظم اور خاص ترکیب ہے۔ آیت کے آخر میں مزید تاکید کے لیے فرماتا ہے، پھر نظر دوڑا کر دیکھو اور اس عالم کو غور سے دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف یا خلل یا اختلاف نظر آتا ہے؟ فارجع البصر هل تری من فطور فرت کے مادے سے طول میں شگاف کرنے کے معنی میں ہے اور توڑنے کے معنی میں، مثلا روزے کا افطار، اور اختلال و فساد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ زیر بحث آیت میں اسی معنی میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان عالم آفرینش میں چاہے جتنا بھی غور کرے، کم سے کم خلل اور ناموزونیت بھی اس میں نہیں دیکھے گا۔ اسی لیے بعد والی آیت میں اس معنی کی تاکید کے لیے مزید کہتا ہے، پھر دوبارہ عالم ہستی کی طرف آنکھ کھول کر دیکھ، انجام کار تیری نظر خلل و نسق کی جستجو میں ناکام ہو کر اور تھک ہار کر تیری طرف پلٹ آئے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ کرتین کر کے مادے سے کسی چیز کی طرف توجہ کرنے اور بازگشت کرنے کے معنی میں ہے۔ کرہ کا معنی تکرار بھی ہے اور کرتین اس کا تثنیہ ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں کرتین سے تثنیہ کا معنی مراد نہیں بلکہ اس سے مکرر، بار بار، پے در پے اور متعدد مرتبہ توجہ کرنا مراد ہے۔ اس بنا پر قرآن ان آیات میں لوگوں کو کم از کم 3 مرتبہ عالم ہستی کی طرف نظر کرنے اور اسرار خلقت و آفرینش کا مطالعہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وہ ایک چیز میں بار بار غور کریں۔ پھر جب اس عجیب و غریب نظام میں معمولی سے معمولی اور کم سے کم خلل و نقص نہ دیکھیں تو اس کارخانے عالم کے پیدا کرنے والے خالق اور اس کے بے پایہ علم و قدرت سے زیادہ آشنا ہوں۔ خاصی، خسا اور خسو کے مادے سے جب آنکھ کے لیے استعمال ہو تو خستہ اور ناتواں ہونے کے معنی میں ہے، اور جب کتے کے بارے میں استعمال ہو تو اسے دور کرنے کے معنی میں ہے۔ حسیر، حسر کے مادہ سے برہنہ کرنے کے معنی میں ہے، چونکہ انسان خستگی اور تکان کے وقت اپنی ناتوانی کو کھو بیٹھتا ہے اور گویا وہ اپنی ناتوانیوں سے برہنہ ہو جاتا ہے، لہذا یہ خستگی اور ناتوانی کے معنی میں آیا ہے۔ اس بنا پر اوپر والی آیات میں خاصی اور حسیر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی عالم ہستی کے نظام میں کسی نقص و عیب کے دیکھنے سے آنکھ کی درماندگی اور ناتوانی کے موضوع میں تاکید کے لیے آئے ہیں۔ بعض نے ان دونوں کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے کہ خاصی ناکام ہونے کے معنی میں اور حسیر ناتواں کے معنی میں ہے۔
بہرحال ان آیات سے دو اہم نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن راہ حق کے تمام رہنماؤں کو تاکیدی طور پر یہ حکم دیتا ہے کہ ان سے جتنا ہو سکتا ہے اس عالم ہستی کے اسرار اور جہان آفرینش کے عجائبات کا مطالعہ کرتے ہوئے ان میں غور و خوض کریں، نیز یہ کہ ایک مرتبہ اور دو مرتبہ پر قناعت نہ کریں، کیونکہ بہت سے ایسے اسرار ہیں جو پہلی یا دوسری نگاہ میں اپنی نشاندہی نہیں کرتے۔ تیز بین نگاہیں کئی مرتبہ نظر دوڑانے کے بعد ہی ان کو دیکھ پانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ انسان اس نظام میں جتنا زیادہ غور و خوض کرے گا اتنا ہی اس کے پردوں کو بہتر طور پر درک کر سکے گا۔ ایسا نظام، ساخت اور ترتیب جو ہر قسم کے نقص، خلل، کجی اور ٹیڑھے پن سے خالی ہے۔ اگر سطح اور ابتدائی نظر میں اس جہاں کے بعض موجودات شرور و آفات اور فساد کے عنوان سے نظر آتے ہیں، مثلا زلزلے، سیلاب، بیماریاں اور ناگوار حوادث جو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں، تو زیادہ دقیق مطالعات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر بہت سے اہم اسرار و رموز رکھتے ہیں۔ یہ آیات برہان نظم کی طرف ایک واضح اشارہ ہے جو کہتی ہے ہر کارخانے میں نظم و نسق کا وجود اس کارخانے کی پشت پر علم و قدرت کے وجود کی نشانی ہے، ورنہ اتفاقی حوادث جو حساب شدہ نہ ہوں اندھے بہرے تصادفات نظام و حساب کا مبدا نہیں ہو سکتے، جیسا کہ حدیث مفضل میں امام صادق علیہ السلام سے آیا ہے، مہم کام کبھی درست نتیجہ نہیں دیتے اور تضاد کسی نظام کا منبع نہیں ہو سکتا۔ آخری زیر بحث آیت نے صفحہ آسمان پر نگاہ ڈالی ہے جو خوبصورت اور چمکنے والے ستاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے، ہم نے نچلے آسمان کو چمکدار اور روشن ستاروں سے زینت بخشی ہے اور انہیں ہم نے شیاطین کے لیے تیر قرار دیا ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ عذاب فراہم کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ایک تاریک اور تاروں بھری رات میں آسمانوں کی طرف ایک نگاہ دور دور تک دکھائی دینے والے عوالم کی طرف توجہ اور ان نظاموں کا تصور جو ان پر حاکم ہیں، اس خوبصورتی، نفاست، عمدگی، عظمت، ہیبت اور پراسرار سکوت میں غور کہ جو ان کے اوپر سایہ فگن ہے، انسان کو ایک عرفان اور نور حق سے پر جہاں میں داخل کر دیتا ہے، اسے عشق پروردگار کے ان عوالم میں سیر کراتا ہے جن کی کسی زبان سے تعریف و توصیف نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت دوبارہ اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ وہ تمام ستارے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں سب پہلے آسمان کا حصہ ہیں، وہ آسمان جو 7 آسمانوں میں سے زیادہ قریب ہے۔ اسی بنا پر اسے اسماء دنیا، نزدیک اور نچلے آسمان کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جوم، تیر کی تعبیر ان شہابوں کی طرف اشارہ ہے جو تیر کی طرح آسمان کی ایک طرف سے دوسری طرف پھینکے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شہاب ان ستاروں کے باقی ماندہ اجزاء ہیں جو بعض حوادث میں تباہ ہو گئے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ کوكب ستاروں کو شیاطین کے لیے تیر قرار دینے کی بات کہتا ہے تو وہ انہیں مخصوص سنگریزوں کی طرف اشارہ ہے۔
لیکن شیاطین شہاب کے ان تیروں سے جو آسمانوں میں چھوٹے چھوٹے سرگرداں پتھر ہیں کس طرح نشانہ بنتے ہیں، ہم اس کی تشریح تفسیر نمونہ جلد 6 سورہ ہجر کی آیت نمبر 18 کے ذیل میں اور جلد 10 سورہ صافات کی آیت نمبر 20 کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ ایک نکتہ، عالم آفرینش کی عظمت۔ باوجود یہ کہ قرآن مجید عرب کے زمانے جاہلیت کے پسماندہ ماحول میں اترا، لیکن وہ اکثر تاکید کرتا ہے کہ مسلمان عالم ہستی کے باعظمت اسرار میں غور و فکر کریں، وہ مطلب جن کا زمانے جاہلیت میں کوئی مفہوم ہی نہیں تھا۔ یہ خود اس بات کی ایک واضح دلیل ہے کہ قرآن ایک دوسرے مبدأ سے صادر ہوا ہے۔ اب علم و دانش جس قدر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں قرآنی تاکیدوں کی عظمت اسی قدر آشکار تر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کرۂ زمین جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اتنا بڑا ہونے کے باوجود منظومہ شمسی کے مرکز یعنی سورج کی ٹکیا کے مقابلے میں اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر 12 لاکھ کرۂ زمین کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تو پھر وہ سورج کے ٹکیا کے برابر ہوگی۔ دوسری طرف سے ہمارا منظومہ شمسی ایک عظیم کہکشاں کا ایک جز ہے، وہی کہکشاں جسے راہ شیری کہتے ہیں۔ ماہرین علم افلاک کے حساب کے مطابق صرف ہماری کہکشاں میں 1 کھرب سے زیادہ ستارے موجود ہیں، اور ہمارا سورج اپنی تمام عظمت کے باوجود اس کے متوسط ستاروں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ تیسری طرف اس عظیم جہاں میں اس قدر کہکشائیں موجود ہیں جو حساب و کتاب و شمار و قطار سے باہر ہیں۔ نیز ستاروں کو دیکھنے والی دوربینیں جتنی عظیم اور آراستہ ہوتی جا رہی ہیں، اتنی ہی نئی نئی کہکشائیں کشف ہو رہی ہیں۔ کس قدر عظیم و بزرگ ہے وہ خدا جس نے عظیم منصوبہ ایسے دقیق نظام کے ساتھ بنایا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ آئندہ کل